یہ 5 افراد جو کہ ٹائٹن آبدوز میں ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے سفر پر نکلے لیکن آج تک واپس ہی نہیں آ سکے۔ ٹائٹن ایک سب میرین یعنی آبدوز جو سیاحوں کو ٹائٹینک دکھانے کے لیے لے کر جاتی ہے۔ یہ وہ بحری جہاز تھا جو 15 اپریل 1912 کو شمالی بحری اوقیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں 1500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جو اس وقت تک کا کسی ایک جہاز کا سب سے مہلک ڈوبنا اور سب سے بڑا نقصان تھا۔ وہ بحری جہاز جو سمندر میں غرق ہوا تھا، اس جہاز کا ملبہ سمندر کی تہہ میں دکھانے والے سیاحوں کو لے کر جانے والی آبدوز بحر اوقیانوس میں 3800 میٹر گہرائی میں لاپتہ ہو گئی۔ اس میں 5 افراد شامل تھے جو کہ فی $250,000 کی فیس ادا کر کے اس میں سوار ہوتے تھے۔ اس میں 2 پاکستانی شہزادے، شہزادہ سلیمان، شہزادہ داؤد بھی اینگرو کے مالکان بھی تھے۔ امریکہ اور کینیڈا کے مالکان اس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ ٹائٹن 18 جون 2023 کو ٹائٹن ایک امریکی سیاحتی کمپنی اوشین گیٹ کے زیر انتظام ٹائٹن آبدوز تقریباً 400 بحری میل 740 کلومیٹر نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں سمندری گہرائی کے دوران پھٹ گئی۔ آبدوز جس میں 5 افراد سوار تھے، ٹائٹینک کے ملبے کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیاحتی مہم کا حصہ تھے۔ ٹائٹن کے ساتھ رابطہ تقریباً 1 گھنٹے 45 منٹ سمندر میں ڈوبنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد مقررہ وقت پر دوبارہ رابطہ نہ ہونے پر حکام کو الرٹ کر دیا گیا۔ تقریباً 80 گھنٹے تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد ایک دور دراز سے چلنے والی زیر آب گاڑی روو نے ٹائٹینک کے کمان سے تقریباً 1600 فٹ کے فاصلے پر ٹائٹن کے کچھ حصوں پر مشتمل ملبے کو دریافت کیا۔ یہ نتائج امریکی بحریہ کی جانب سے بحری جہاز کے اس علاقے میں پھٹنے کی غیر اعلانیہ سونار کی کھوج پر مبنی تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹائٹن کے نیچے اترتے وقت پریشر ویسل پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں جہاز کے اندر موجود 5 افراد کی فوری موت ہو گئی تھی۔ جہاز کی حفاظت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اوشین گیٹ کے ایگزیکٹوز نے ٹائٹن کے لیے حفاظتی سرٹیفکیشنز طلب نہیں کیا گیا۔ تلاش اور بچاؤ کا آپریشن ریاستہائے متحدہ کوسٹ گارڈ، یونائیٹڈ اسٹیٹس نیوی اور کینیڈا کے کوسٹ گارڈز کی قیادت میں ایک بین الاقوامی ٹیم نے کیا۔ رائل کینیڈین ایئر فورس اور یونائیٹڈ اسٹیٹ ایئر نیشنل گارڈ، رائل کینیڈین بحریہ کے جہاز کے ساتھ ساتھ کئی تجارتی اور تحقیقی جہازوں اور رووز کے طیاروں کے ذریعے مدد فراہم کی گئی، لیکن اس ٹائٹن آبدوز کے بارے میں کچھ بھی خبر اور کچھ بھی پتہ نہ لگایا جا سکا اور یہ 5 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹائٹن کے اتنے زیادہ حفاظتی اقدامات کے باوجود یہ حادثہ پیش آ گیا، کیونکہ اس میں ایک بار ہیچ کو بند کر دیا جائے اور اسے صرف باہر سے ہی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ سطح سے ٹائٹینک تک اترنے میں عام طور پر 2 گھنٹے لگے، مکمل غوطہ لگانے میں تقریباً 8 گھنٹے۔ پورے سفر کے دوران آبدوز سے ہر 15 منٹ میں ایک حفاظتی پنکھ خارج ہونے کی توقع تھی، جس کی نگرانی اوپر پانی کے عملے کے ذریعے کی جائے گی۔ جہاز اور سطح کا عملہ مختصر ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے بھی بات چیت کرنے کے قابل تھا۔ وہ صارفین جنہوں نے اوشین گیٹ کے ساتھ ٹائٹینک کا سفر کیا، جنہیں کمپنی نے مشن اسپیشلسٹ کہا ہے، 8 دن کی مہم کے لیے ہر ایک کو $250,000 ادا کیے تھے۔ اوشین گیٹ کا ارادہ 2023 میں ٹائٹینک کی متعدد مہمات کرنے کا ارادہ تھا۔ 6 کے ریموٹ سے چلنے والی گاڑی کو اس کی تلاش میں 5 گھنٹے بعد میں آبدوز کا حصہ ہونے کی تصدیق ہوئی۔ آبدوز کا نقصان پریشر جمپر کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے اور ٹائٹن کے ٹکڑے سمندر کی کمان سے تقریباً 1600 فٹ کے فاصلے پر پائے گئے۔ اس آبدوز میں 5 افراد شامل تھے، جن میں اسٹاکن رش ایک امریکی آبدوز پائلٹ، انجینئر اور تاجر تھا، پال ہنری نارجیولٹ ایک سابق فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر، ہمیش ہارڈنگ ایک برطانوی تاجر، ہوا باز اور خلائی صحرا، اور 2 پاکستانی شہزادے سلیمان، اینگرو گروپ آف کمپنیز کے مالک۔ یہ 5 افراد اس میں سوار
ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور کروڑوں روپے دے کر انہوں نے اپنی زندگی خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر لی، کیونکہ جہاں پر خدا کو چیلنج کر دیا جائے وہاں پر پھر خدا کو اپنی خدائی دکھانی ہی پڑتی ہے۔ لیکن یہ پانچوں لوگ اس سفر کے لیے نکلے اور کبھی دوبارہ واپس ہی نہیں آ سکے، کیونکہ ٹائٹینک نام کے کسی بھی جہاز یا کسی بھی سب میرین کچھ بھی بنا لیں، ان کے نشانات کبھی بھی نہیں مل سکتے، کیونکہ یہ ایک خدا کی طرف سے ان پر یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جو شاید کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔